نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة قيل وما الرويبضة قال الرجل التافه في أمر العام أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ سلسلہ درس حدیث چل رہا ہے اور آج کا موضوع ہے قرب قیامت کی نشانیاں، وہ حالات اور واقعات، وہ فتنے اور وہ فسادات جو قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہیں، اور ان بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی اور ایک بڑا فتنہ وہ ہے دجال کا ظاہر ہونا، اور کچھ چیزیں وہ ہیں جو دجال کے ظاہر ہونے سے پہلے زمین پہ فسادات ہوں گے۔ اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں پر کچھ سال ایسے آئیں گے جو دھوکے کے سال ہوں گے۔ دیکھیے، دن نہیں کہا گیا بلکہ سنواتن، سالوں کے سال ہوں گے، اور ان میں دھوکہ در دھوکہ ہوگا، اور دھوکے میں یصدق فیہا الکاذب، جھوٹے کو سچا ثابت کیا جائے گا، ویکذب فیہا الصادق، اور سچے کو جھٹلایا جائے گا۔ جھوٹے لوگوں کو سچا کہا جائے گا اور سچے لوگوں کو جھٹلایا جائے گا۔ خائن لوگوں کو امانت دار کہا جائے گا اور امین لوگوں کو خائن کہا جائے گا۔ یؤتمن فیہا الخائن وَيُخَوَّنُ فِيهَا الْأَمِينَ وَيَنْتِقُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةُ۔ اس میں بات چیت، اس زمانے میں، ان سالوں میں جن کی بات چیت چلے گی، جو باتیں کریں گے، جن کی باتوں کا اثر و رسوخ ہوگا، ان کے لیے فرمایا وہ رویبضہ لوگ ہوں گے۔ رویبضہ کے بارے میں صحابہ اکرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ وما رویبضہ، رویبضہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا ایسا آدمی جو لوگوں کے بارے میں بات کرے گا اور اسے کوئی معاملے کے بارے میں معلومات نہیں ہوں گی۔ اس بارے میں ایک اور سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسرے موقع پہ کیا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے ظہور الرویبضہ، رویبضہ کے ظاہر ہونا۔ تو پوچھا گیا کہ وہ کون شخص ہے؟ تو آپ نے فرمایا وَهُوَ الرَّجُلُ الَّذِي يَتَحَدَّثُ فِيهَا الْأَمِيرُ أُمُورُ الْعَامَّةِ وَهُوَ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ ذَلِكَ، کہ وہ ایسے لوگ ہوں گے جو لوگوں کے بارے میں بات کریں گے، معاملات کو ڈسکس کریں گے، حالانکہ وہ معاملہ ان کا ہوگا نہیں، وہ ان معاملات کا فہم رکھنے والے نہیں ہوں گے، لیکن ان معاملات پر بات چیت کریں گے۔ اس حدیث کو ہم سامنے رکھیں اور پھر ہم حالات اور واقعات کا جائزہ لیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی کا ظہور میرے اور آپ کے سامنے یہ ہوگا کہ جو کچھ 14 صدیاں پہلے اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت حالات ایسے نہ تھے، اور آج سب حالات میری اور آپ کی آنکھوں کے سامنے ہیں، اور میں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اللہ کی طرف سے وحی کے ساتھ وہ باتیں میرے اور آپ کے سامنے کھول دی جو باتیں آج میں اور آپ دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ سچے لوگوں کو جھٹلایا جائے گا اور جھوٹے لوگوں کو سچا ثابت کیا جائے گا، سچا کہا جائے گا۔ ہمارے یہاں سب سے پہلے بات سمجھنے کی یہ ہے کہ یہ رویبضہ جو قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ ہمارے ملک کے ایک معروف اور مشہور صحافی اوریا مقبول جان ہیں، وہ ایک دن اس حدیث پہ بات کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ آپ کو رویبضہ کی عملی شکل دیکھنی ہو تو رات کو 9 بجے کے بعد، رات کو جو ٹی وی پہ پروگرامات ہوتے رہتے ہیں وہ آپ دیکھیں تو ایسے لوگ پروگرامات کر رہے ہوتے ہیں جو سارے رویبضہ ہیں۔
اور رویبضہ اصل لوگوں کے دماغوں سے کھیلیں گے، لوگوں کے دماغوں کو پلٹنے پھیرنے کی کوشش کریں گے، لوگوں کو ان کی سادہ لوئی میں دھوکے دینے کے لیے مختلف قصے اور کہانیاں سنائیں گے، جن قصے اور کہانیوں سے لوگ سچے لوگوں کو جھوٹا سمجھیں گے اور جھوٹے لوگوں کو سچا سمجھیں گے۔ رویبضہ کے پروپیگنڈے سے لوگ خائن لوگوں کو امین، امانت دار سمجھیں گے اور امانت دار لوگوں کو خائن اور دھوکے باز سمجھیں گے۔ میری اور آپ کی آنکھیں کھولنے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ جس دور میں اور آپ جی رہے ہیں، اس دور کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متنبع کیا ہے۔ ایسا ہوگا کہ لوگ دوسروں کے کہنے کی وجہ سے، پروپیگنڈے کی وجہ سے سچوں کے خلاف اور جھوٹوں کے ہمراہ ہوں گے۔ ہمارے یہاں سچے لوگوں کو جھٹلانا اور جھوٹے لوگوں کو سچا ثابت کرنا، یہ سب میڈیا کے کام ہیں۔ میڈیا پہ بیٹھے ہوئے نمائندے الیکشن سے پہلے اتنی مہم جوئی کرتے ہیں کہ وہ جھوٹے قسم کے لوگوں کو، بے دین قسم کے لوگوں کو اتنی تعریفوں کے پل باندھ کر انہیں لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ لوگ سن سن کر ان باتوں کو جھوٹے قسم کے اور دھوکے باز قسم کے لوگوں کو سچا سمجھنے لگتے ہیں۔ پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنی امانتیں خائن لوگوں کے حوالے کر دیتے ہیں، اور امانت میں بڑی امانت حکومت اور اقتدار ہے۔ لوگ جو کہ عدالتیں، پارلیمنٹ اور مختلف عہدے اور سرکاری مناصب اور عہدے جو کہ خالص امانت دار لوگوں کا حق ہوتا ہے، جو ان لوگوں کے ہاتھ میں ہونے چاہیے جو دیندار ہوں، جو اللہ کا خوف اور خشیت رکھتے ہوں، جو دین کے معاملات کو سمجھتے ہوں، جو احکامات اسلام کے بارے میں واقف ہوں، وہ اسلام کے نظام عادل کو جانتے ہوں، اور وہ اپنے عہدے اور منصبوں پر بیٹھ کر وہ لوگوں کے ساتھ انصاف اور عدل والے معاملات کریں۔ لیکن رویبضہ یہ کارروائی کرتے ہیں کہ لوگوں کے ذہنوں کو چینج کر دیتے ہیں، اور چینج کرنے کے نتیجے میں لوگ خائن لوگوں کو امین سمجھتے ہیں اور اپنی امانت اقتدار، حکومت، عہدے وہ سارے کے سارے خائن لوگوں کے حوالے کر دیتے۔ پھر اس کے نتیجے میں لوگ فتنے اور فسادات میں مزید دلدل میں پھنستے چلے جاتے۔ ہم بالکل ایسے زمانے سے گزر رہے ہیں کہ رویبضہ بیٹھے ہیں، پروپیگنڈے کرتے ہیں، خائن لوگوں سے پیسے لے کر ان کی تعریفیں کرتے ہیں، اور امین لوگوں کے خلاف بیان بازیاں کرتے ہیں، اور لوگ ان کو دیکھتے دیکھتے امینوں کے خلاف اور خائنوں کے حامی ہو جاتے ہیں، سچوں کے خلاف اور جھوٹوں کے حامی ہو جاتے ہیں۔ پھر نظام اقتدار بھی بگڑتا ہے، نظام عدالت بھی بگڑتا ہے، نظام معیشت بھی بگڑتا ہے۔ پھر لوگوں سے کیے گئے وعدے وفا نہیں ہوتے، پھر لوگوں کے ساتھ کھائی گئی قسمیں وہ وفا نہیں کی جاتی، اور یہ اسی کا نتیجہ ہوتا ہے کہ رویبضہ اپنا کام کرتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی بتلائی ہے کہ رویبضہ یہ قیامت کے قریب ظاہر ہونے والے وہ گروہ اور وہ لوگ ہوں گے جو کسی معاملے کی تحقیق کے بغیر، اس معاملے کے فہم کے بغیر لوگوں سے بات چیت کریں گے، اور وہ علماء کے خلاف، دینی تحریکوں کے خلاف، دینی مدارس کے خلاف، قرآن و سنت کی دعوت کے خلاف اپنے بیان بدل بدل کے آ رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح جب کسی منصوبے کو کامیاب کرنا ہو تو ان کو یہ ٹاسک دے دیا جاتا ہے کہ آپ نے اس منصوبے کی تعریف کرنی ہے۔ آج جبکہ دجال کا مرکز
یہودیوں کی سرزمین یروشلم، وہاں پہ دجال کے لیے بڑے پیمانے پہ تیاریاں کی جا رہی ہیں، اور امت مسلمہ نے ایک دینی شعور کے ساتھ ان کے وجود کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ ان کے یروشلم کو ایک مملکت جائز ریاست تسلیم کرنے سے مسلمانوں نے انکار کر دیا تھا۔ اب ہمارے ٹی وی چینلز پر روایبزا بیٹھے ہیں اور وہ اس پر بڑی ڈیٹیل سے لوگوں کو فوائد بتاتے ہیں کہ ان کو تسلیم کرنے سے ہماری ان کی دوستی ہو جائے گی، حالانکہ قرآن کریم نے کہا کہ یہودی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے اور انہیں اپنا دوست مت بناؤ، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہ تمہارے دوست نہیں ہوں گے۔ لیکن ہمیں روایبزا بتاتے ہیں کہ دوست ہو جائیں گے، وہ قرضے معاف ہو جائیں گے، عالمی بینکوں کے ذریعے جو اسلامی دنیا کو جکڑا گیا ہے اس سے آزادی کی امیدیں دلا کر روایبزا لوگوں کے ذہنوں کو ہموار کرتے ہیں تاکہ امت مسلمہ اپنے حق سے، اپنے مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کے تحفظ کے یقینی اقدامات سے دستبردار ہو کر وہ اپنے فلسطینی بھائیوں کو بے یار و مددگار چھوڑ دیں۔ یہی روایبزا کبھی کبھار اچانک ظاہر ہوتے ہیں اور مسلمانوں کا قتل عام کے بات کرنے کے بجائے کہ جہاں مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، لاکھوں کی تعداد میں مسلمان قتل ہو رہے ہیں، اس کے خلاف بولنے کے بجائے یا آپ کے ملک کے اندرونی سیاسی حالات پہ آپ کی توجہ مرکوز رکھتے ہیں تاکہ آپ کی ذہن اور فکر مسلمانوں کے عالمی سطح پر بہنے والے خون کی طرف متوجہ نہ ہو سکے۔ تو روایبزا کی یہ جو کاروائیاں ہیں یہ ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر مسلسل اس پہ کام ہو رہا ہوتا ہے، سوشل میڈیا پر بیٹھ کر اس پہ یہ مسلسل آپ کا ذہن بنا رہے ہوتے ہیں اور آپ اس کا شکار ہو کے سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ ایسے حالات میں ایسے لوگوں کو سمجھنا کہ ان لوگوں کا کل یہ خائن لوگوں کے ساتھ تھے، آج خائن لوگوں کے خلاف ہیں، یہ وقت کے ساتھ ساتھ اپنے پینترے بدلتے رہتے ہیں، ایسے لوگوں کو سننے سے مکمل گریزاں ہو جانا اور اپنے معاملات ریاست ہوں یا اپنی ذاتی فکری نظریاتی تربیت ہو، وہ قرآن کریم اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روشنی میں کریں۔ مسلمانوں کو روایبزا کے خطرے سے محفوظ رہنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پہلے ہی ہمیں پیشن گوئی کر دی کہ ایسے لوگ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ ظہور الروایبزا، یہ روایبزا ظاہر ہوں گے جو بغیر تحقیق کے بس پروپیگنڈے کریں گے اور انہیں نہیں معلوم ہوگا کہ معاملے کی اصل الاصول کیا ہے اور حقیقت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرب قیامت کے اس فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے دین کی حفاظت فرمائے، ہماری سمجھ فہم کی حفاظت فرمائے، اور ہم سب کو جو دجال کے زمانے میں اور اس کے لیے جو تیاریاں ہو رہی ہیں، اس زمانے میں جو فتنے برپا ہو رہے ہیں، اس سے ہمارے دین اور ایمان کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔